نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب العالمین نے میرے اور آپ سب کے اوپر احسان عظیم فرمایا کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات میں سے ہمیں چنا اور انسانیت میں پیدا فرمایا۔ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اللہ کی تخلیقات میں جانور بھی ہیں، مختلف قسم کے حشرات بھی ہیں، کسی اور مخلوق میں ہم پیدا ہو سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے ہمیں اشرف المخلوقات حضرت انسانوں میں ہمیں پیدا فرمایا۔ پھر انسانوں میں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں چنا، ہمیں منتخب فرمایا اور نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، مسلمان پیدا کیا۔ عظیم المرتبت عالی شان پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شامل فرمایا، جن کو رب العالمین نے حبیب اللہ بنایا، جن کو رب العالمین نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی کہ سبھی انبیاء کی امامت نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی کروائی گئی۔ اس عظیم الشان نبی کی امت میں اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کر کے بے شمار ان گنت نعمتیں سے اللہ پاک نے ہمیں نوازا۔ ان نعمتوں کو اگر شمار کیا جائے تو قرآن مجید فرقان حمید اس پر بولتا ہے کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر اللہ رب العالمین کی عطا کردہ ہم نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، ہم گننا چاہیں تو ہماری شمار سے وہ باہر ہیں، ہماری گنتی ختم۔ اللہ کی نعمتیں اس سے بھی زیادہ ہیں۔ تو سامعین محترم، رب العالمین نے ہمیں ان نعمتوں میں سے بڑی بڑی جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں میں اللہ رب العالمین کی عطا کردہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم ہستی ہے، جس ہستی کے ساتھ جڑنے والی ہر چیز کو اللہ رب العالمین نے عظمت عطا فرمائی، رفعت عطا فرمائی، اس کو بلندی عطا فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں قرآن عظیم فرقان حمید کو کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کو اپنے محبوب کے ساتھ جوڑ کر اس کو کتنی عظمتیں عطا فرمائی۔ ہم دیکھتے ہیں رب العالمین کے اس شہر کو، اپنے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس شہر کو، جو میرے محبوب کے آنے سے پہلے یثرب تھا، میرے آقا آئے وہ مدینۃ الرسول بن گیا۔ اس کی عظمتیں اتنی بڑی کہ ہر آنے والا بڑی محبت کی نظروں سے یہاں آتا ہے، اشک بہاتے آتا ہے، اپنی خطائیں اور لغزشیں لے کر آتا ہے۔ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آ کر توبہ اور استغفار اور محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا جو میرے آقا نے کی ہے، اے اللہ مکے کو جو تو نے رحمتیں عطا فرمائی ہیں، اس سے دگنی میرے شہر مدینے کو عطا فرما۔ وہ رحمتیں اللہ رب العالمین کی ہم اپنی جھولیوں میں بھرتے ہیں، لے کے جاتے ہیں، اس سے مغفرتیں ملتی ہیں، اس سے ہماری دنیا اور آخرت کی زندگیاں خوبصورت بنتی ہیں۔ سامعین محترم، میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جس قدر نعمت بڑی ہوتی ہے، جس قدر نعمت عظمت والی ہوتی ہے، اسی قدر اس نعمت کی قدر بھی زیادہ ہوتی ہے، اس نعمت کی عظمت بھی بڑی ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ علو شان اللہ رب العالمین کی تخلیقات میں میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ رب العالمین نے اتنی عظمت عطا فرمائی،
اتنی رفعت عطا فرمائی کہ میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی قدر ہم مسلمان تو کرتے ہی کرتے ہیں، کسی غیر مسلم کے لیے بھی یہ بات نہیں کہ وہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر میں کمی لائے یا میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی پر لب کشائی کرے، میرے آقا کی عظمت پر بات کرے۔ تو ایسے کافر کے لیے بھی نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی جو سزائیں دی گئی وہ ہمارے سامنے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ہمارے سامنے بہت سارے گستاخ آئے اور ان کے انجام کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ سامعین محترم، یہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے اور اسی طرح نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑنے والی ہر چیز کی عظمت رفعت ہے۔ میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں، آپ کے گوش گزار جو بات پہنچانا چاہتا ہوں، گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آنے کی اللہ نے مجھے توفیق عطا فرمائی۔ مدینے میں گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کے قریب گیا۔ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت اللہ رب العالمین نے جو ہمیں دنیا میں جنت عطا فرمائی، جس کو بیان کردہ حدیث میں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے منبر اور میرے گھر کے درمیان جو ٹکڑا ہے یہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے، یہ ریاض الجنہ جنت کا ایک ٹکڑا ہے۔ ہم ریاض الجنہ کی عظمت کو سمجھ کر، ہم ریاض الجنہ کی عظمت کو دل میں بٹھا کر یہاں آئیں اور کوشش کریں کہ جس مقصد کے لیے ہم ریاض الجنہ میں آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل ادا کرتے ہیں، تاکہ وہ ہمارا مقصد پورا ہو سکے، لیکن دیکھا جاتا ہے یہاں آ کر اس عظیم نعمت کی ناقدری ہو رہی ہوتی ہے۔ ریاض الجنہ اور شور شرابہ، ریاض الجنہ اور دوسرے مسلمان کو تکلیف دینا، ریاض الجنہ اور دوسرے مسلمانوں کے اوپر سے پھلانگنا، ان کو تکلیف دینا، اور میرے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیان کردہ احادیث میں ایک مسلمان کی قدر کرنی چاہیے، وہ قدر ہم یہاں محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں آ کر توڑ رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاض الجنہ نہیں بلکہ مدینے والوں کے لیے بھی جو آداب بیان فرمائے، ان میں یہ ہے کہ مدینے والے جتنے بھی مدینے میں رہنے والے ہیں وہ کیسے بھی ہیں، خواہ وہ گورے ہیں، خواہ وہ کالے ہیں، وہ کسی رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں، وہ ہمارے لیے محبوب ہیں۔ اور ان کے آداب میں علماء نے بھی لکھا کہ جو مدینے میں رہنے والے ہیں ان کے ساتھ محبت کی جائے، ان کی محبت کو اپنے دل میں بٹھایا جائے، اور مدینے والوں کے عیب نہ بیان کیے جائیں، مدینے والے کی کمزوریاں بیان نہ کیے جائیں، بلکہ ان کے لیے حکم یہ ہے کہ ان پر پردہ ڈالا جائے۔ اگر عمومی مدینے میں رہنے والا اتنی عظمت والا ہو سکتا ہے، مدینے کے حدود میں داخل ہونے والا اتنا مکرم اور محبوب ہو سکتا ہے، تو ریاض الجنہ جنت کے ٹکڑے میں بیٹھنے والا کتنی عظمت والا ہے، اس کا ادب ہم سب کے اوپر کتنا ضروری اور لازم ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے میں اپنے سننے والے تمامی سامعین کی سماعتوں کی نظر یہی گزارش اس مقصد کے ساتھ کر رہا ہوں کہ میری بات کو سننے کے بعد اس کو ضرور ملحوظ خاطر رکھ کر اس ادب کو ضرور ملحوظ خاطر رکھا جائے گا اور عمل کیا جائے گا، تاکہ ہم مدینے میں آئیں تو مدینے کے جتنے آداب ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھیں اور اپنے عمل میں لائیں، تاکہ مدینے کی ریاض الجنہ کی میرے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی جتنی بھی برکات ہیں وہ ہم سب کے مقدر ہو سکیں۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب العالمین ان سبھی بابرکات جگہوں کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔
اللہ